नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है कि अमरीकी जंगी बेड़े रेड सी से निकल गए हैं। बहुत इबरतनाक शिकस्त इस वक्त अमरीका और इसराइल के हिस्से में आई है। बहुत तकब्बुर के साथ अमरीका और यूरोप रेड सी के अंदर उतरा था। यमन को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए उतरे थे, लेकिन यमन ने कहा था कि गजा की जो फतह है, जो फ़लस्तीन की फतह है, वो बाबुल मंदब से रेड सी से आएगी। इसी रेड सी के अंदर जो है वो अमरीकी हेजेमनी को गर्क किया जाएगा। तो आज सारी दुनिया ने वो मुजाहरा देख लिया। इस वक्त इसराइल में शदीद तरीन खौफ पाया जा रहा है कि अगर अमेरिका की ये हालत हो गई है तो फिर इसराइल को कौन बचाएगा। अगर अमेरिका यहां से निकल कर जा रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर सका उनको बचाने के लिए, तो आगे फिर क्या होगा, वो इस बैटल को किस तरह से जारी रख सकेंगे। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आई, आपके साथ शेयर करते हैं। फिर इसी तरह नाज़रीन, ईरान ने अमेरिका और बरतानिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं। तारीख अपना धारा बदल रही है। जो वर्ल्ड ऑर्डर कायम हुआ था वो खत्म हो रहा है। फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी यहाँ से ताकतवर और फातेह होकर इमर्ज कर रहे हैं और सारी दुनिया के सामने अब ये रोज़े रोशन की तरह फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादियों की जो ताकत और जो फतह है वो अयां हो रही है। और सारी दुनिया को पता चल रहा है कि अमेरिका और इसराइल का जो बदमाशी है वो अब उसका इख्तिताम हुआ जाता है। तो ये सारी अहम तरीन खबरें आई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अमेरिकी जंगी बेड़े रेड सी से निकल चुके हैं और इसी के साथ 80 साल पहले जो अमेरिकी हेजेमनी, जो इसराइली हेजेमनी इस दुनिया पर कायम हुई थी, उसके इख्तिताम का जो पहला फेज़ है वो मुकम्मल हो चुका है। यमन ने वो कर दिखाया है जो बड़ी बड़ी ताकतें नहीं कर सकी। वो ताकतें जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी डिफेंस के ऊपर खर्च करती हैं, वो पावर्स भी अमेरिका को वो टक्कर नहीं दे सकी, इसराइल को वो टक्कर नहीं दे सकी जो इस वक्त यमन ने कर दिखाया है। खबर नाज़रीन ये है कि 10 अमेरिकी जंगी बेड़े और 8 यूरोपीय जंगी बेड़े जो हैं वो इस वक्त रेड सी से निकल गए हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है और जब अमेरिकी हेजेमनी के इख्तिताम का लिखा जाएगा, वो जब तारीख लिखी जाएगी, तो उसमें रेड सी की जो बैटल है, बहरा अहमर की जो बैटल है, जो यमन का जो किरदार है, उसको बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा जाएगा कि यहाँ से वो आगाज़ हुआ, यहाँ पर वो पहला फेज़ मुकम्मल हुआ इनके बदमाशी और हेजेमनी के ख़ात्मे का। आज सारी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका और इसराइल की कितनी को ताकत रह गई है। देखें, अमेरिका जो है, जो उसका वर्ल्ड ऑर्डर है या इसराइल का, वो कोई विरासत में तो नहीं आया, या ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि क़यामत तक वही दुनिया के ऊपर हुक्मरान रहेंगे। वो ताकत और ज़ोर के बलबूते के ऊपर उन्होंने अपना ये ऑर्डर कायम किया है, दुनिया में अपना तसल्लुत और हुकूमत और अपना एम्पायर कायम किया है। ये आज की दुनिया आपको रियासतों में बटी हुई तो नजर आती है, लेकिन है ये दरअसल वही एम्पायर वाली दुनिया जैसे माजी की है कि आपके बड़े बड़े एम्पायर्स होते हैं। तो आज ये अमेरिकन और इसराइली एम्पायर है, तो ये ताकत और जोर के ऊपर कायम हुआ था। तो अब अगर कोई ऐसी ताकत इमर्ज कर गई है, या ऐसी ताकतें इमर्ज कर गई हैं, या ऐसा ब्लॉक इमर्ज कर गया, या ऐसा इत्तेहाद इमर्ज कर गया है जो इस एम्पायर को टक्कर दे रहा है और उनकी बात नहीं चलने दे रहा, तो यहीं पर यह खत्म हो गया। यानी वो ताकत के साथ कायम हुए थे और ताकत ने आकर उनको टक्कर दी और उनको खत्म कर दिया। ये ऐसे ही तो दुनिया का निजाम चलते आया। दुनिया के बड़े बड़े एम्पायर ऐसे ही कायम हुए और ऐसे ही खत्म हो गए। तो जो 100 साल पहले, 80 साल पहले, या कह लें 100 साल पहले कह लें, जो इनका इक़्तिदार शुरू हुआ था, जो इनका एम्पायर बना था, या जो वेस्ट की हेजेमनी थी, अब वो उसका जो है वो इख्तिताम हो जाता है। वेस्ट की हेजेमनी तो समझ लें कि 400 साल पुरानी है, 500 साल। लेकिन ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो यूनाइटेड नेशन की सूरत में कायम हुआ है, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कायम हुआ है, जब मुसलमान पूरी तरह से हार गए, उनकी सल्तनत टूट गई और फिर वर्ल्ड वॉर 2 में बाकी ताकतें भी ख़त्म हो गई, तो ये इमर्ज किया इनका वर्ल्ड ऑर्डर और उसने हुकूमत किया। लेकिन आज इस वाक़े के साथ उनकी बदमाशी ख़त्म हो गई है। उनके वर्ल्ड ऑर्डर का जो पहला फेज़ है वो इख्तिताम हो गया। यानी अब यहाँ पर उनका सिक्का नहीं चलेगा। वो समुद्रों पर राज करने वाले वो नहीं हैं, बल्कि फ़लस्तीन के इत्तेहादी हैं। और बाकी आप देख लीजिए एक एक रीजन से जिस तरह वो निकल रहे हैं। आखिरी उनका जो रह गया था वो मिडल ईस्ट रह गया था, और मिडल ईस्ट आधा फ़लस्तीन के इत्तेहादियों ने फतह कर लिया है। बाकी आगे देखिए कि होता क्या, इससे कोई बड़ा सबूत हो नहीं सकता कि एंड गेम किसका है। आपने 79 लोगों को शहीद किया, औरतों के ऊपर हमला, औरतों को शहीद किया, ठीक है।
آپ نے یہ سارا کچھ کیا، لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ اینڈ گیم کس کے پاس ہے. تمہارا زور صرف نہایتے عورتوں اور بچوں پر چلتا ہے، اور جو اگر کوئی ریاست اس حد تک چلی جاتی ہے کہ اس نے بم اپنے عورتوں اور بچوں پر گرانے ہیں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کا پھر علاج کیا ہوتا ہے، جو بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر اس کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے، ان کا اختتام کیا جاتا ہے. تو یہ اس وقت اسرائیل کا ہونے جا رہا ہے. ساری دنیا کو یہ پتا ہے ناظرین کہ یہ یمن پر اڈے قائم کرنے کے لیے آئے تھے. یہ ساری دنیا کو واضح ہے. یہ اب اگر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے نا کہ دیکھیں وہ جی ہم تو راستہ کلیئر کروانے کے گئے تھے، یہ یمن جی ایسی دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا تھا فلانا فلانا. ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ آپ یہاں پر اڈے قائم کرنے کے لیے آئے تھے. پہلے آپ آئے، پھر یورپ کو بلایا، لیکن تم دونوں جو ہے وہ پوری طرح سے یہاں پر ناکام ہوئے. پھر اپنی عزت اور فیس بچانے کے لیے تم نے کیا کیا کہ یمن کو انسینٹیوز دینے کی کوشش کی، اس کو بڑی بڑی آفرز کی. پھر ایران کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ یمن کے حملے روکے. پھر چائنا کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ ایران کو روکے اور وہ پھر آگے یمن کو روکے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تم نے کرنے کی کوشش کی، لیکن جب کسی طرح سے تم کامیاب نہیں ہوئے، یعنی فورس پہلے استعمال کی، پھر دوسروں کو پریشرائز کر کے یمن کو رکوانے کی کوشش کی، ہر حربہ تم نے آزمایا، لیکن اس کے بعد جو ہے تم کامیاب نہ ہوئے اور اب تمہیں یہاں سے نکلنا پڑا ہے. ساری دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے. اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں، جب امریکہ اور یورپ یہاں آئے تھے اپنے جنگی بیڑے لے کر، یہ اتنی بڑی فورس لے کر، تو اسرائیل کے اندر بہت شادیانے بجائے گئے تھے، بہت خوشیاں منائی گئی تھی. اور اگر آپ اس وقت کی ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھیں نا، تو جس طرح تکبر اور انا کا اظہار کیا گیا تھا، جس طرح سے عربوں کو للکارا گیا تھا، جس طرح مسلمانوں کو للکارا گیا تھا کہ دیکھو یہ آ چکا ہے امریکہ اور یورپ ہم کو بچانے کے لیے، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا کریں گے ہم. یہ آپ ان کی کبھی سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھیں. وہاں پر شادیانے بجائے گئے تھے، لیکن آج وہاں پر ماتم ہے، اور آج یہاں پر شدید اسرائیل کے اندر شدید ترین خوف ہے اپنے نیست و نابود ہونے کا، اپنے ختم ہونے کا. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر امریکہ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ امریکہ نہیں بچا سکا ان کو، مطلب یہاں سے راستہ کلیئر نہیں کروا سکا، یمنی حملے نہیں روک سکا، اور اب یہاں سے نکل گیا ہے، تو امریکہ کتنے جو رہ گئے یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. تو اگر امریکہ نہیں ہے تو پھر ان کو کون بچائے گا، وہ کیسے بچیں گے؟ دیکھیں جو میں بات بار بار کر رہا ہوں نا کہ سب سے بڑی جو انہوں نے غلطی کر ڈالی ہے وہ یہ ظلم ہے. جو 50,000 بندہ انہوں نے شہید کر دیا، یہی سب سے بڑا ان کی غلطی ہے، اور یہی سب سے بڑا ان کی اختتام کی وجہ بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ 2 ارب کی نیشن ہے، تم کیا کر رہے ہو. انہوں نے اپنا جو سارا ڈالا کہ ہم قائم کیسے رہیں گے، اپنا سارا وزن جو ہے وہ امریکہ کے اوپر ڈال کے رکھا. انہوں نے اپنی جو لائف لائن ہے وہ امریکہ کو بنا کے رکھی. ان کو چاہیے تھا کہ چلے ان کو زمین مل گئی تھی جیسے تیسے بھی ملی تھی، ان کو چاہیے تھا کہ یہ مسلمانوں سے، عربوں سے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے، نارملائزیشن کی کوشش کرتے. اگر مسلمان اور عرب ان کو قبول نہیں بھی کر رہے تھے تو ان کی سالہ سال سے، دہائیوں سے یہ کوشش ہونی چاہیے تھی کہ ہم ان سے اچھے تعلقات رکھیں، فلسطینیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اگر ہمیں زمین مل ہی گئی ہے. تو یہ نہیں کرنا تھا انہوں نے کہ جناب ان کے اوپر ظلم کرتے رہے، اور آج اتنا بڑا ظلم کر دیا. 10,000 لاشیں ابھی بھی دبی ہوئی ہیں ملبے تلے. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیے کیا دنیا میں اقتدار بدلنا نہیں تھا؟ 2 ارب کی نیشن، تم خود 1 کروڑ ہو اور وہ 2 ارب ہیں، ان کی نسل کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو. تو تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. تم نے سارا امریکہ کے اوپر وہ رکھا کہ امریکہ بچائے گا امریکہ، تو امریکہ کی جو یہ حالت ہو گئی ہے، اور ایک نہ ایک دن ہونی ہی تھی، ایک نہ ایک دن یہ ہونی تھی، اور آج ہو گئی ہے. تو آج مجھے بتائیے امریکہ تو نکل گیا، اور امریکہ کی کتنی پاور رہ گئی یہ دنیا دیکھ رہی ہے، تو پھر تمہیں کون بچانے کے لیے آئے گا؟ اور ویسے بھی اگر روایات میں اگر دیکھیں آپ تو اس میں یہی ملتا ہے کہ جو ابلیسی ریاست ہوگی اس کے پیچھے اس کا جو بچانے والا ہے وہ 2 سمندروں کے درمیان ہوگا، اور جب وہ گر جائے گا تو یہ ابلیسی ریاست بھی گر جائے گی. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز آج مکمل طور پر بدل چکی ہیں، اور یہاں پر ان کا جب آیا تھا تبھی ہم نے آپ کو پریڈکٹ کر دیا تھا کہ آج معاملات مختلف ہے. بھول جائیں آپ کے عرب جنگیں ہارے اسرائیل سے، تب معاملات مختلف تھے. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے اس دنیا کے اوپر حکومت بھی کی نا، یورپ تک گئے تو پھر ہارے بھی صحیح. ٹھیک ہے، تو وقت کی بات ہے. ماضی میں کیا ہوتا رہا، آج کیا ہوگا، یہ بالکل مختلف بات ہے. اب ماضی کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے جی پہلے عرب جنگیں ہارے تو آج بھی ہاریں گے. وہ پہلے تو پھر مسلمانوں کی سلطنت بھی تھی پوری دنیا کے اوپر، ایک عظیم الشان
تو ماضی ہے، آج دیکھیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کس طرح سے بدل گئے ہیں۔ یمن کا بیان دیکھیے، enemies are now worried after strikes followed them after their withdrawal from the Red Sea to reach the Cape of Good Hope۔ یعنی اتنی تضحیق امریکہ کی اور اسرائیل کی ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ریڈ سی تو نکل گئے ہیں، اب ان کو خوف یہ بھی ہے کہ یمنی حملے کہیں کیپ آف گڈ ہوپ تک نہ پہنچ جائیں۔ کیا بات ہے، مطلب اس طرح کا للکار نہیں سکا کوئی بھی۔ یمن کا ریڈ سی کا کیپ آف گڈ ہوپ ساؤتھ افریقہ کے پاس ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں اب ان کو خوف یہ بھی ہے کہ ہمارے حملے کہیں کیپ آف گڈ ہوپ تک نہ پہنچ پائیں، کہ یعنی یہ گھوم کر تو اب جائیں گے لیکن ان کو خطرہ یہ ہے کہ یمنی حملے وہاں پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا the withdrawal of the 10 US and 8 European war vessels from the Red Sea is due to their failure in stopping or limiting Yemeni operations۔ 10 جنگی بیڑے ان کے اور 8 یورپ کے نکلے ہیں۔ اب یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے یورپی ملک کے نکلے ہیں۔ جرمنی کے اس سے پہلے نکل گئے، نیدرلینڈ کے نکل گئے، آج پتہ چلے گا کہ یورپ کے کون کون سے ملک کے نکلے ہیں وہاں سے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ operations against ships were carried out using 606 ballistic and cruise missiles and drones 6 October 7۔ جب سے یمن کے حملے شروع ہوئے ہیں 606 بلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ڈرونز جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ تو آپ دیکھیے 606 کتنے زیادہ جا کر ٹکرائے ہوں گے، اور جو انہوں نے تباہ کیے اس میں آپ ان کا خرچہ دیکھیے، ایک کو تباہ کرنے کے لیے $2 ملین لگتے ہیں، $2 ملین۔ تو یہ خرچ اٹھانا ان کے لیے بہت ناممکن ہو رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ساری گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق بتایا تھا کہ یہ یہاں پر سروائیو نہیں کر سکیں گے اور عبرتناک شکست کے ساتھ یہاں سے نکلیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ 156 آپریشنز انہوں نے کہاں پر کیے ہیں؟ صدرن پیلسٹائن میں، یعنی آکوپائڈ پیلسٹائن میں، جو علاقات کے اوپر اور باقی سراؤنڈنگ ایریاز میں یمن نے حملے کیے ہیں، 156 وہ آپریشنز ہیں۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی بات آج انہوں نے شیئر کی ہے، اور اس پورے علاقے کو جو ساؤتھ والا ہے اسرائیل کا، اجاڑ کے رکھا ہوا ہے یمنی حملوں نے۔ یہاں سے ایویکویشن ہو چکی ہے، بندرگاہیں بند ہو چکی ہیں، کاروبار یہاں پر تباہ ہو چکے ہیں، پوری طرح سے یہ علاقہ انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، ابھی تازہ ترین ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے، یمن نے یہ بتایا کہ انہوں نے ایک نیا امریکی جدید ترین ڈرون مار گرایا ہے، MQ-9، جس کی قیمت $30 ملین ہے۔ $30 ملین کا ایک اور ڈرون مار گرایا، اور یہ تیسرا ڈرون ہے یہ والا جس کی اتنی قیمت ہے، جدید ترین۔ تو یمن دن بدن طاقتور ہو رہا ہے، دن بدن جدید ٹیکنالوجی کا مظاہرہ وہ کر رہا ہے، یعنی ان کے پاس تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی جو ان ڈرونز کو مار گرایا، تو آج انہوں نے وہ ایکوائر کر لی ہے۔ تو بڑی عبرت کے ساتھ یہاں سے نکلے ہیں۔ مغربی میڈیا دیکھیں تو بڑی ہلکی پھلکی وہاں پر رپورٹنگ ہو رہی ہے، وہ اس کے اوپر نہیں بتا رہے، حالانکہ جب امریکہ اور یورپ آ رہے تھے تو پوری ٹرانسمیشنز، ملٹری ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت جناب یمن اسی کا ذکر ہو رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، یورپ جا رہا ہے، کیونکہ سارا زائنسٹ میڈیا ہے نا، تو وہ اس کو پورا ایک بنا رہے تھے کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے آدھی دنیا جو ہے وہاں پر پہنچ گئی، امریکہ اور یورپ پہنچ گئے، تو وہ اس کو پورا جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہے تھے، لیکن آج ہلکی پھلکی ہیڈ لائنز لگانے پر مجبور، آج کوئی تذکرہ نہیں کر رہے، آج کوئی وہاں پر ڈسکشنز نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ اتنی عبرت ہے کہ اس کو وہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ اور اب ناظرین آپ دیکھیے گا کہ یمن کی کیسے ہیجمنی قائم ہوگی، اور جو کمپنیز ہیں اسرائیلی، صہیونی اور مغربی شپنگ کمپنیز، ان کو بھی کان ہو گئے، ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ اب یہاں پر کس کی بات چلے گی، اور امریکہ اور کوئی دنیا کی طاقت ان کو بچانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ صہیونی اور اسرائیلی کمپنیز نے بھی سازش کی تھی امریکہ کو یہاں پر ڈریگ کرنے کی۔ جو میں آپ کو کہتا نا، پہلے دن سے امریکہ کنفیوز ہے، جب انہوں نے اپنے جنگی بیڑے بھیجنے لگے تھے تو ایک ہنگامی میٹنگ وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، حالانکہ اپروول پہلے ہو گیا تھا، لیکن بھیجنے سے پہلے ایک بار پھر میٹنگ ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ کنفیوز تھا۔ یہ کمپنیز کی، اسرائیل کی بھی ایک سازش تھی امریکہ کو یہاں پر ڈریگ کرنے کی۔ وہ کس طرح سے کہ یمن نے تو ان کمپنیز کے اوپر اٹیک نہیں شروع کیے تھے، یمن تو صرف یہ کہتا تھا کہ جو اسرائیل کی طرف جا رہا ہے ہم اس کو اٹیک کریں گے، تو ان کمپنیز نے خود ہی جناب وہ راستہ بند کر دیا، ٹھیک ہے، اور انہی کمپنیز کے ذریعے سارا سامان امریکہ اور یورپ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح امریکہ اور یورپ مجبور ہوئے یہاں پر آنے کے لیے، کہ ان کو نقصان ہو رہا تھا کہ یہ کمپنیز گھوم کے جا رہی ہے۔ ان کمپنیز کے مالکان نے امریکہ کو، یورپ کو کہا کہ آئیں بچائیں، حالانکہ یہ گزر سکتی تھی، اگر گزرنا چاہتی تو ان کو تو یمن اٹیک نہیں کر رہا تھا، یمن صرف یہ کہتا تھا کہ اسرائیل کی طرف نہ جائیں، تو یہ اسرائیل کی طرف جائے بغیر یورپ اور امریکہ جا سکتے تھے۔ تو انہوں نے بھی ایک باقاعدہ سازش کی، لیکن وہ سازش جو ہے وہ ان کو الٹی پڑ گئی۔ اتنی دیکھیں، اگر امریکہ نہ آتا، یورپ نہ آتا، تو ایک بھرم رہتا، ان کی ایک ہیجمنی کا بھرم رہتا کہ اچھا امریکہ آ جائے گا، اچھا یورپ آ جائے گا۔ اچھا جی، اب وہ آ کے نکل بھی گئے ہیں،
تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ نکل گئے. تو کیا پیچھے بھرم رہ گیا؟ اب تو دنیا کو آشکار ہو گیا کہ اتنی کو ان کی پاور ہے. اور ناظرین جو بڑی ایک اہم چیز اس واقعے کے ساتھ دوسری ہوئی ہے وہ یہ کہ ٹیبل کے اوپر یعنی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جو ریزسٹنس کی پوزیشن ہے یعنی مزاحمتی تحریک کی جو پوزیشن ہے، فلسطین کی جو پوزیشن ہے وہ اور سٹرونگ ہوئی ہے. اسرائیل اور امریکہ کو اب شرائط مزید ماننی پڑیں گی، یعنی وہ زیادہ کمزور ہوئی ہے ان کی پوزیشن اور یہ زیادہ غالب ہوئے ہیں اپنی شرائط منوانے کے لیے. دیکھیں آپ کو ایٹ دی اینڈ تو بیٹھنا ٹیبل پر ہی ہے نا. ورلڈ وار بھی اگر آپ کر لیں تو آپ کہاں پر ایٹ دی اینڈ بیٹھتے ہیں؟ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. ٹیبل سے جنگ میں آپ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی شرائط نہیں مانی جا رہی ہوتی. یعنی ایک فریق کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا فریق کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کی دونوں نہیں مان رہے ہوتے، تو اس لیے وہ جنگ میں جاتے ہیں کہ جو طاقتور ہوگا اس کی بات مانی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب ٹیبل کے اوپر جنگ میں آپ گئے، آپ کچھ اچیو نہیں کر سکے. جو آپ کے ڈکلیئرڈ گول تھے آپ اس کو اچیو نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، تو اب ٹیبل کے اوپر اسی کی بات چلے گی جو فاتح ہے، تو آپ کو اس کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کرنے پڑے گا. اس وقت دیکھیں یمن کا آج اتنا بڑا امپیکٹ کریٹ ہو گیا کہ بھائی یمن کے حملے آپ نہیں روک سکتے. تو امریکہ اور یورپ ویسٹ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ روٹ ان کا بند ہو. آلریڈی ان کا اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے، وہ اس کو مزید لمبا نہیں کہہ سکتے. ان کے لیے یہ راستہ کھلوانا ضروری ہے، آلریڈی بہت نقصان ہو چکا ہے. تو اگر وہ اس کو مزید ڈیلے کرتے ہیں، دیکھیں دو ہی راستے تھے نا، آپ نے یا بائی فورس کھلوانا تھا یہ راستہ یا غزہ میں جنگ بندی کروانی تھی. تو پہلا تو آپ نے استعمال کر لیا، بائی فورس آپ نہیں کھلوا سکے، تو دوسرا ہی پھر یہی ہے، راستہ کھلوانا تو ضروری ہے، وگرنہ یہ ان کی معیشت کی مکمل موت کے مترادف ہوگا. جب رشیا اور چائنا یہاں سے گزر رہے ہیں، ان کی کمپنیز فائدہ اٹھا رہی ہیں اور ان کی نقصان میں جا رہی ہیں، تو یہ تو ان کی معیشت کے موت کے مترادف ہے. تو وہ پریشر امریکہ اور یورپ کا ہوگا اسرائیل کے اوپر کہ بھائی ادھر تو پھر بات نہیں بنی. ٹھیک ہے، ادھر امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، امریکی یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں وہ مظاہرے پھیل چکے ہیں، آگے پیچھے پھیل چکے ہیں ان کے سارے اتحادیوں کے ملکوں میں. تو وہ ایکسٹرا پریشر ہے، اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ جو امریکہ اور یورپ میں جو یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے اس کو کتنی دیر تک روک رکھ سکتے ہیں؟ 10 دن، 15 دن، 20 دن، مہینہ، بس یہی ہے. مہینوں اور سالوں آپ کس کو کیسے روک کر رکھیں گے؟ یعنی اسرائیل تو کہتا ہے 4-5 سال جنگ چلائے گا، تو امریکہ یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ اس کے اندر اتنا بڑا محاذ کھلا ہے، وہ آگے سے آگے بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو وہ سارا جو ایکسٹرا پریشر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ غزہ میں کیا اچیو کیا حزب اللہ. آپ دیکھیں کل بائیڈن کیا سٹیٹمنٹ سامنے آیا، اس نے کہا کہ وی ہوپ فل کہ اگر غزہ میں سیز فائر ہوتا ہے تو ریڈ سی کے حملے رک جائیں گے. اور بلنکن نے کل کیا بات کی کہ حزب اللہ نہیں رکے گی جب تک غزہ کا سیز فائر نہیں ہوگا. تو آپ تو تمام طرف سے گھر گئے، آپ تمام طرف سے بند گلی میں دلدل میں آ گئے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے سوائے سرنڈر کرنے کے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت امپیکٹفل چیز ہے ٹیبل پر، مذاکرات کی ٹیبل پر. تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ ابھی کچھ پریزنس ہے امریکہ اور برطانیہ کی، اور وہ بیانیہ بنانے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے وہ ابھی تھوڑا سا بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اسی طرح نکلیں گے کہ اگر وہاں سے جنگ بندی ہو جاتی ہے تو پھر یہ اناؤنس کر دیں گے کہ دیکھیں جی وہ جنگ بندی ہو گئی، یہ راستہ کھول گیا تو ہم جا رہے ہیں. تو لیکن یہ واضح طور پر آج ثبوت سامنے آ گیا کہ ان کی اب حالت جو ہے وہ کیا ہو گئی. اور امریکہ اور یمن کے جو حملے ہیں وہ تو اسی طرح سے جاری ہیں. اب ان کے جہاز جو گھوم کے جا رہے ہیں وہ بھی انڈر اٹیک آئیں گے. یمن اور اس کو کانفیڈنس ملے گا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو وہ حملے تو رک نہیں رہے، وہ تو حملے اسی طرح سے جاری رہیں گے. تو ان کا کیا بنے گا؟ اب ذرا اگلی جو بات ہے وہ بھی بہت بڑی بات ہے، مطلب اس کو بھی ایکسپلین کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک ہمیں ٹائم چاہیے، لیکن اس کو شارٹلی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جو ایران نے سینکشنز لگا دی امریکہ کے اوپر، یعنی آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ امریکہ کے اوپر کوئی سینکشنز لگا رہا ہے؟ آپ نے ہمیشہ یہی سنا ہوگا امریکہ نے فلاں پہ سینکشنز لگا دی، امریکہ نے فلاں پہ لگا دی، یورپ نے فلاں پہ لگا دی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ امریکہ کے اوپر کسی نے سینکشنز لگائی ہیں؟ تو آج یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ایران نے لگا دی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سیدھی ان کی بدماشی اور ہیجمنی کو چیلنج، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج تاریخ یہاں سے بدل رہی ہے، ان کا یہاں پر اختتام ہو رہا ہے. یہاں پر دیکھیں سینکشنز کون سی لگائی ہیں اور کیوں لگائی ہیں. انہوں نے کہا یور رول ان دا غزہ وار، کہ تم اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہو جہاں پر وار کرائمز ہو رہے ہیں، اس لیے ہم تم پر سینکشنز لگا رہے ہیں. دیکھیے گا امپوزنگ سینکشنز آن امریکن اینڈ برٹش فگرز بیکاز آف دیئر سپورٹ فار دا اسرائیلی آکوپیشن اینٹی ان اکارڈنگ ود دا principle of reciprocity. The sanctions include 7 American political and military figures, including the commander of the Special Operations Forces in the US Army. ان کا اسپیشل
यानी उनका जो टॉप कमांडर है उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, पॉलिटिशियंस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। इंतहा हो चुकी है, इंतहा। ये इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ी ये चीज है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। द सैंक्शंस इंक्लूड द आर्म्स कंपनीज, उनकी कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दी हैं, लोखंडे मार्टिन, जनरल डायनामिक्स, स्काई डाइवो एंड चिवरॉन। And sanctions include British Defence Secretary Grant Shapps and the commander of the British Army Strategic Command James Hackell। अब जैसा देखिए अमेरिका और यूरोप जो है वो हमास के कमांडर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाता है, वो ईरान के कमांडर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाता है, ईरान के पॉलिटिशियंस के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। तो इन्होंने उनके कमांडर्स के ऊपर और उनके पॉलिटिकल फिगर्स के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। यानी क्या कि पलड़े के दो रुख बराबर हो गए। वो सुपर पावर नहीं है, अगर वो इन पे सैंक्शन लगाएंगे तो ये भी उन पे सैंक्शन लगाएंगे। बेशक ये उतने अलामती मतलब हैं, उतना असर ना हो सके शायद, लेकिन अमेरिकी सैंक्शंस का आज क्या असर हो रहा है ईरान के ऊपर, बात है मतलब उस लेवल के ऊपर पहुंचने की। मतलब वो एक तरफ वो जॉर्डन है जो ईरानी मिसाइल गिराने पर मजबूर है ना चाहते हुए, और एक ईरान है जो अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है। दुनिया का कोई मुल्क, इवन चाइना और रशिया, वो भी अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं? मुझे बताइए। बात है उस बराबरी की, ये उस बराबरी का इजहार है कि वो इस हद तक खड़े हो पा रहे हैं, ये वो इजहार है। आगे जरा देखिए, सैंक्शंस इंक्लूड द हेड ऑफ द ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस एड्रियन बियर्ड एंड द ब्रिटिश डेप्टी चीफ ऑफ स्टाफ शरोन। उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऊपर, उनके डेप्टी आर्मी चीफ के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। इंपोजिंग सैंक्शंस ऑन 5 इंस्टीट्यूशंस एंड 8 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश रिजीम ड्यू टू देयर रोल इन द गाजा वॉर। The sanctions also include the company of the US Navy's 5th Fleet, Brad Cooper, due to his role in the war। अंदाजा लगाइए, US Navy 5th Fleet आपको पता है क्या है? ये जो पर्शियन गल्फ को कंट्रोल करता है, ये जो अरेबियन सी को कंट्रोल करता है, ये कुछ हिस्से जो इंडियन ओशन के कंट्रोल करता है, ये सारा इस 5th Fleet के अंडर है। उसके कमांडर के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। हद हो चुकी है, हद हो चुकी है, हद हो चुकी है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल वाज़ेह ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी कैसे ताकतवर होकर उभर रहे हैं। और जब ऐसी ग्राउंड रियलिटीज़ बदल रही हैं तो आप कैसे यहाँ से फातेह होकर निकलेंगे? अगर आज यहाँ से आगे आप जंग बढ़ाने का भी फैसला करते हैं तो आपके लिए मुकम्मल तबाही जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है। आगे आपके लिए फतह आपका मुंतज़र नहीं है, आपकी बहुत इबरतनाक और भयानक शिकस्त आपकी मुंतज़र है। अभी आप जैसे नाइजीरिया में देखिए, नाइजीरिया में रशियन फोर्सेस पहुंच गई हैं, और ये आप देखिए कि रशिया और अमेरिकी फोर्सेस एक ही मिलिट्री बेस के अंदर है। जहां पर अमेरिकी फोर्सेस थी, जिस बेस के अंदर रशियन फोर्सेस वहां पर पहुंच गई हैं। नाइजर कह रहा है उनको निकलें, ठीक है, तो उन्होंने रशिया को जाकर उसी बेस के अंदर ठहरा दिया। इतनी तज़ीक हो रही है, एक एक रीजन, एक एक मुल्क से निकलना पड़ रहा है। और अभी अमेरिका कह रहा है जी हम मॉनिटर कर रहे हैं रशिया जो नाइजर में जो कुछ कर रहा है, तो करते रहे मॉनिटर। तो बात यह है कि इसराइल के इख्तिताम का नाज़रीन वक्त आ चुका है। मुमकिन है जंगबंदी हो जाए, मुमकिन है जंग आगे बढ़े, लेकिन जो भी हो आज़ादी फ़लस्तीन का जो वक्त है आ चुका है। ये जितना इसको लंबा खींचते जा रहे हैं उतनी बड़ी तबाही इनके मुंतज़र है। ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।